بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فأخبرنی انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد رواه البخاری۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ایک انتباہ سن لیں۔ کل کے مشکوٰۃ شریف میں سبق نمبر 9 میں جو سب سے پہلی حدیث بیان کی گئی تھی حضرت جابر کی، وعن جابر قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام السائب فقال ما لکی تزفزفینا۔ بے دھیانی میں عبارت جو ام سائب کے بارے میں جو عورت ہے، حضور نے کہا تھا ما لکی، لکی کاف ضمیر یہ مذکر والی نہیں ہے بلکہ مؤنث، کیونکہ ام سائب مؤنث ہے، عورت ہے، لہذا ما لکا نہیں بلکہ ما لکی۔ بے دھیانی میں ما لکی کاف کے زیر کو زبر پڑھ دیا، ما لکا پڑھ دیا تھا۔ ایسے ہی بے دھیانی میں تو زف زیفینا کے بجائے تو زف زفینا پڑھا گیا تھا، یہ فعللہ باب سے۔ تو زف زیفینا زا کو کسرہ ہے، فتح نہیں ہے، لہذا غلط عبارت ہو گئی تھی۔ فقال ما لکا تو زف زیفینا، وہ صحیح عبارت فقال ما لکی تو زفزفینا، لہذا اس کے لیے معذرت ہے، صحب ہو گیا تھا، دھیان نہیں رہا۔ آج حضرت عائشہ کی روایت بیان کی جا رہی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا، یعنی طاعون کی حقیقت کیا ہے، طاعون آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ اس سے کیا چاہتے، مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کا۔ طاعون ایک وبائی بیماری، آج کی زبان میں جس کو مہاماری بولتے ہیں، اس طرح کی بیماری کیسی ہوتی تھی؟ گلٹی جو بغل میں جسم کے نازک حصے میں نکل جاتی تھی، اس سے آگ جیسی تپش جلن ہوتی تھی اور آدمی اس میں مر جایا کرتا تھا، ماقبل میں تفصیل آ چکی ہے۔ بہرحال کہتی حضرت عائشہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا، فاخبرانی تو حضور نے مجھے خبر دی، انہ عذاب، کہ یہ طاعون اللہ کا عذاب ہے، جسے اللہ یبعثہ اللہ علی من یشاء، بھیجتا ہے اس پر جسے چاہے، جس پر چاہے۔ معلوم ہوا کہ جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت تک کوئی وبا، کوئی بھی بلا اور کوئی بھی مہلک بیماری اور مہاماری کسی کو لگ ہی نہیں سکتی۔ آج کل کورونا وغیرہ ہے، اس میں بھی اللہ کی مشیت ہے، یہ عذاب ہے، وبا ہے، لیکن اللہ پاک اسی پر اس کو بھیجتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، علی من یشاء۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو آدمی بھلے بے احتیاطی برتے پھر بھی یہ بیماری اس کو نہیں لگ سکتی ہے، لیکن ہاں آدمی کو بے احتیاطی برت کر کے اپنے آپ کو پہلوان نہیں ثابت کرنا چاہیے، اپنے آپ کو جری بنا کر گویا وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے اس عذاب کا وہ مقابلہ کر رہا ہے، اس پر اللہ ناراض ہوتے، بلکہ آدمی کو ڈرنا چاہیے، ہاں ایمان یقین تو رکھنا چاہیے کہ اللہ جس کو چاہے اس کو یہ بیماری لگے،
مگر اس کے ساتھ احتیاط بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب سے مقابلہ کرنا یہ انتہائی درجے کی بدبختی کی بات ہے، ڈرنا چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا یبعث اللہ، اللہ بھیجتے ہیں یہ عذاب جس پر چاہے، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً، البتہ اللہ پاک مومنین پر اگر عذاب نازل فرما دے تو اس مومنین کے لیے اس عذاب کو رحمت قرار دے دیتا ہے۔ رحمت اس وجہ سے کہ مومنین کے گناہوں کے مٹانے کا یہ وبا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مومن صبر کرتا ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے، لہذا اس مومن کے لیے یہ عذاب نہیں بلکہ رحمت ہے۔ میں نے معقول بتایا تھا کوئی بھی بیماری، کوئی بھی مصیبت ہو، وہ عذاب بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اگر بے صبرا پن ظاہر کرتا ہے تو وہ عذاب ہے، اور اگر صبر کے ساتھ، شکیبائی کے ساتھ رہتا، اللہ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے تو وہ اس کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا اللہ پاک اسے رحمت بنا دیتے مومنوں کے لیے، اور آگے بشارت سنائی کہ لیس من احد، نہیں ہے کوئی آدمی کہ طاعون کی بیماری واقع ہو جائے اور وہ آدمی اس طاعون کی وبا والے شہر میں ٹھہرا ہوا ہو، صابرا محتسبا فیمکث فی بلدہ، وہ اپنے شہر میں یا طاعون جہاں آ گیا ہے وہاں ٹھہرا ہوا، یعنی وہاں سے باہر نہیں نکل رہا ہے۔ مسئلہ یہ کہ پہلے سے اگر ہے اور بیماری آ گئی، مہاماری طاری ہو گئی تو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، اور اگر پہلے سے وہاں نہیں ہے، باہر کہیں ہے، بیماری پھیلی تو وہاں جانا بھی نہیں چاہیے۔ آج کل جو حکومت کی طرف سے اعلان ہوا اور WHO کے ذریعے سے انتباہ کیا گیا کہ جو جہاں ہے وہیں رہے، ادھر ادھر آنا جانا سب بند، اور سب لاک ڈاؤن میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جو آج یہ طریقہ بیان فرما رہے ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ طریقہ، یہ تدبیر بیان فرما دی، آگے روایت اور تفصیل سے آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں پس وہ اپنے شہر میں یا اس طاعون والے شہر میں جہاں تھا وہ ٹھہرا رہا، صابراً، صبر کرتے ہوئے، صبر یعنی اللہ کے فیصلے سے راضی رہتے ہوئے، محتسبا، اور اللہ سے ثواب کی امید یعنی خیر کی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ اس میں ضرور خیر فرمائیں گے، اور اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس پر اللہ ثواب دیں گے۔ یعلم، اور وہ جانتا ہے، علم یقین کے معنی میں یعنی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ محض ظاہری رکھ رکھاؤ، یہ لاک ڈاؤن حکومت کے اعلان کا پالن نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنا ایمان اور یقین عقیدہ بھی جمع کے رکھا ہے، اس کو محض حکومت کا حکم نہیں بلکہ شریعت کا حکم مان رہا ہے، وہ یہ یقین رکھ رہا ہے یعلم انہ لا یصیبہ، کہ اس کو بیماری نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مقدر میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے تو یہ بیماری اس کو لاحق ہوگی، اور اگر اللہ نے اس کے لیے نہیں لکھا ہے، اس کے لیے بیماری سے حفاظت اللہ کی طرف سے طے ہے، تو چاہے وہ کتنے ہی خطرناک حالات میں پھنس جائے، شکار ہو جائے، اور اللہ نہ چاہے تو اس کو بیماری نہیں لگ سکتی ہے۔ بہرحال اپنا ایمان، اپنا عقیدہ اچھا رکھنا چاہیے کہ جب تک مقدر میں نہیں، اللہ نے اگر نہیں لکھا تو بیماری لگے نہیں، اور اگر اللہ نے لکھ دیا، مقدر میں طے ہو گیا ہے تو ہزار تدبیر کی جائے، احتیاط برتا جائے، لیکن کوئی بیماری سے بچا نہیں سکتا۔ انہ لا یصیبہ، وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ اس کو بیماری نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے اس کے لکھ دیا۔ تو ایسا آدمی جو طاعون زدہ علاقے میں پھنس گیا ہو اور وہ احتیاط بھی کرتا ہو، اپنا ایمان یقین بھی اچھا بنا کے رکھتا ہو، فرمایا الا کان لہ، مگر ایسے شخص کے لیے شہید کے اجر کے برابر اجر ملتا ہے۔ یعنی اگر اتفاق سے وہ اس بیماری کا شکار ہو گیا اور اس کے لیے موت ہو گئی، وہ مر گیا، تو اللہ پاک اس کے
صبر پر اور ثواب کی امید پر اور اس کے ایمان اور یقین اور عقیدے کی بہتری پر اس کے لیے شہید جیسا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری روایت حضرت اسامہ بن زید کی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطاعون رجس۔ اب دیکھو حدیث میں طاعون کو رجس کہا، رجس سے مراد عذاب ہے۔ یہ رجز وہ عذاب ہے ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل، جو عذاب بنو اسرائیل کی ایک گروہ، بنو اسرائیل کی ایک جماعت پر بھیجا گیا تھا۔ او علی من کان قبلکم، یہاں راوی کو شک ہو رہا ہے کہ حضور نے ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل فرمایا تھا یا حضور نے فرمایا تھا ارسل علی من کان قبلکم۔ بہرحال راوی کو شک ہو رہا ہے حضور کے ارشاد میں، اس لیے او لائے جہاں پر راوی کو شک ہو رہا ہو اور شک کے لیے او آئے تو وہاں او کے بعد قال بولنا چاہیے کہ ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او قال علی من کان قبلکم، یا حضور نے فرمایا تھا کہ یہ وہ عذاب ہے جو تم سے پہلے والے لوگوں پر بھیجا گیا تھا۔ فرمایا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، پس جب تم اس طاعون کی بیماری کے بارے میں سنو کہ کسی زمین پہ یہ وبا پھیل گئی ہے، فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ، یا جو تدبیر بتائی گئی اور اعلان ہوا لاک ڈاؤن کا، جو جہاں ہے وہیں رہے، نہ دوسری جگہ جائے اور نہ کسی کو آنے دے۔ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ، یہ حضور نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، پس تم اس جگہ پہ اس بیماری پر جاؤ نہیں، یعنی اگر باہر ہو تو وبا والے علاقوں میں مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور جب یہ بیماری کسی زمین پہ واقع ہو، کسی علاقے میں پھیل جائے، وَأَنْتُمْ بِهَا، اور پہلے سے تم وہاں موجود ہو، تو دوسرا حکم بتایا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، کہ اس سے بھاگتے ہوئے تم وہاں سے نکلو نہیں۔ بہرحال رجز کو حدیث میں عذاب کہا گیا ہے، یہ وہ عذاب ہے جو بنو اسرائیل کی ایک جماعت پر یا تم سے پہلے والے لوگوں پر نازل ہوا تھا۔ یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر قرآن میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ کے اندر آیا کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان سے رجز یعنی عذاب کو بھیج دیا، یعنی طاعون کی بیماری آ گئی تھی، عذاب آ گیا تھا، اور یہ طاعون کی بیماری، یہ عذاب بنو اسرائیل کی ایک جماعت پر اس لیے ہوا، ماقبل میں جلالین شریف کے درس میں کچھ واقعہ آیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور جابر ظالم قسم کے لوگ تھے، ان سے مقابلے کرنے سے انکار کیا تھا، بیت المقدس میں داخل ہونے سے فرار اختیار فرمایا تھا، اس وجہ سے ان پر اس طرح کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بہرحال حدیث میں امت محمدیہ کے لیے بھی دو طرح کی تعلیم ہے، ایک تو یہ کہ اگر طاعون زدہ علاقہ ہے اور تم وہاں سے پھنسے ہوئے ہو تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ بھاگنا گویا تقدیر سے بھاگنا ہے۔ اگر موت اسی طرح سے مقدر ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، تقدیر میں ہے، تو جیسے موت مقرر کر دی گئی ویسے تو ہو کے رہے گی۔ لہٰذا اگر آدمی وہاں سے بھاگتا ہے تو اس کا مطلب ہے گویا وہ تقدیر سے بھاگتا ہے اور تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، اور ظاہر ہے کہ تقدیر سے فرار نہیں اختیار کرنا چاہیے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جہاں پہلے بیماری آ گئی ہو اور تم نہ ہو، باہر ہو، کہیں عافیت کی جگہ میں ہو، تو بیماری والے علاقے میں جانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ وہاں جانا گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اور قرآن میں منع کیا گیا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جان اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی ہلاکت کے موقعوں پر نہیں ڈالنا چاہیے، ہلاکت کے اسباب جان بوجھ کے نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال اپنے جان کی حفاظت کرنے کے لیے منع کیا گیا، ویسے علاقے میں نہ داخل ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔
اس میں عقیدہ بھی خراب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر اتفاق سے اس کے لیے وہ بیماری لگنا مقدر ہے اور اسی بیماری میں اس کی موت لکھ دی گئی ہے اور وہاں جانے پر اس کو موت آ جاتی ہے، وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے رشتہ دار لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ارے وہاں نہیں جاتا تو بچ جاتا، اس کو موت نہیں آتی، حالانکہ اس کے لیے اسی طرح موت مقدر ہے، لہٰذا وہ ایسی مرتا، عقیدہ خراب ہو جاتا تقدیر کے سلسلے میں۔ اس وجہ سے آدمی کو اگر ہے وہاں تو بھاگنا نہیں چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ لیکن ہاں، یہ جو بھاگنے سے منع کیا گیا ہے یہ وبا والی بیماری وغیرہ سے متعلق ہے، یہ مہاماری وغیرہ عام مرض جو بلا کے طور پر پھیل جائے اس سے متعلق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ اگر گھر میں ہے اور آگ لگ گئی تو اب بھاگنا نہیں چاہیے، کہیں پر پانی وغیرہ آ رہا ہے، فلڈ سیلاب، تو بھاگنا نہیں چاہیے، زلزلہ ہونے لگا بھاگنا نہیں چاہیے، یا کوئی اچانک مصیبت آ پڑی ہے تو بس وہیں پڑے رہنا چاہیے، یہ ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خطرناک بیماریاں جو وبا کے طور پر آئے، عذاب کے طور پر، تو اس کے بارے میں یہ حکم تھا۔ ویسے اگر ہلاکت کا اندیشہ کہیں پر ایک دم یقینی ہے، آگ لگ گئی گھر میں، بہت پانی کا بہاؤ آ رہا، زلزلہ ہونے لگا، دیوار ہلنے لگی، اور کمزور سا گھر ہے، گرنے کا خطرہ ہے، تو وہاں پر اپنے آپ کو اس حدیث پر عمل کر کے پڑے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے، اپنے آپ کے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ بہرحال حضور نے فرمایا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، پس جب تم اس بیماری کو کسی زمین پہ سنو کہ وہاں یہ وبا پھیلی ہے، فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ، تو وہاں مت جاؤ، اس پر تم پیش نہ ہو۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور جب وہ بیماری کسی ایسی زمین پہ واقع ہو جائے، وَأَنْتُمْ بِهَا، جب کہ تم پہلے سے اس زمین پہ تھے، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، تو اس سے بھاگتے ہوئے تم وہاں سے نکلو بھی نہیں۔ متفق علیہ، بخاری مسلم نے بالاتفاق اس حدیث کی روایت فرمائی ہے۔ آگے کی روایت حضرت انس کی ہے، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ سبحانہ وتعالی، معقول میں بتایا گیا ہے کہ جہاں قول کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے، تو اس طرح کی جو حدیث ہوتی ہے وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ لہٰذا یہاں قال اللہ سبحانہ وتعالی سے جو روایت بیان ہو رہی کہ ضب تلیت عبدی بے حبیبتیہ ثم صبر عوضتہ منہم الجنہ یرید عینیہ، یہ روایت یہ حدیث قدسی میں سے حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے اذا ابتلیت عبدی، کہ جب میں اپنے بندے کو مبتلا کرتا ہوں بے حبیبتہی، حبیبت اس کی دو محبوب چیزوں کے ساتھ ابتلا میں ڈالتا ہوں، مصیبت میں ڈالتا ہوں۔ دو محبوب چیز سے مراد دونوں محبوب آنکھیں ہیں، حدیث میں بے حبیبتئی ہے اور کہیں کریمتئی بھی ہے، دو معزز مکرم چیز ہے، محبوب چیز ہے۔ انسان کے جسم میں جو دو آنکھیں ہیں وہ مفت میں ملی ہیں، ان کی عظیم نعمت ہونے کی ہمیں قدر نہیں ہوتی، لیکن یہی آنکھ جب چھن جاتی ہے، آنکھ پھٹ جائے یا کم سے کم بیماری سلب ہو جائے، موتیابند وغیرہ کا شکار، رات کو نظر ہی نہ آوے، تو دیکھ لو کہ آدمی کو اس نعمت کا پھر کتنا احساس ہونے لگتا ہے۔ اللہ کریم نے کہا کہ جب میں اپنے بندے سے مراد کوئی بھی بندہ ہو، لیکن وہ بندہ اس مصیبت میں مبتلا ہو کر اور اس پر صبر کر کے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اعزاز، اکرام، شرف کے لیے اسے اپنی طرف خاص منسوب کر کے فرمایا گویا یہ میرا بندہ ہے، حالانکہ سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن فرمایا ابتلیت عبدی، میں اپنے بندے کو مبتلا کرتا ہوں بے حبیبت ہے، اس کی دو محبوب چیز یعنی آنکھ کے بارے میں، یعنی آنکھ چھین لیتا ہوں، بینائی سلب کر لیتا ہوں، آنکھ میں کوئی تکلیف ڈال دیتا ہوں، ثم صبر، پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے،
عوضتہ منہم الجنہ، تو ان دونوں آنکھوں کے بدلے میں اسے جنت دیا کرتا ہوں، میں اس کو اس سے بڑھ کے عظیم نعمت دیتا ہوں، یعنی وہ جنت کی نعمت ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب آدمی صبر کرے، شکایت نہ کرے، اس بات پر ملامت نہ کرے، یہ سمجھے کہ یہ جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، ہم اس پر راضی ہیں، صبر کرتے ہیں، اور ماقبل کی حدیث سے وہ یہ تعلیم لے کہ یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ اس سے ہمارے گناہ مٹ جائیں، ہمارے درجات بلند ہو جائے، تو ایسے شخص کو اللہ اس کی آنکھوں کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ جتنے نابینا لوگ ہیں ان کو اس حدیث سے تسلی ہونی چاہیے، اور مزید صبر کرتے رہنا چاہیے کہ نابینا جو صبر کرتا ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اس کے بدلے جنت عطا فرمائیں گے۔ آج فصل اول مکمل ہو جا رہی ہے، اس لیے اس پر آج کا سبق ختم ہو رہا، کل سے فصل ثانی سے جو حدیثیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔